اللہ نے فرمایا کہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں تو مجھ سے ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو، لآتیتک بقرابہا مغفرۃ، تو میں جتنے تیرے گناہ تھے نا اتنی مغفرت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کروں۔ اب یہاں پر یہ جو میں آپ سے اصولی بات ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یا کسی بھی حدیث پاک کا مطلب بندے کو گناہوں پر دلیر ہونا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے غلطی ہو جانا اور چیز ہے، غلطی کرنا اور چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پاک نبی نے ہمیں یہ خبریں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے، اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے نا، وہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے عارف ہونے کا وہی مفہوم ہے عملی کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مرجیہ فرقہ تھا، وہ جو حدیث پاک پہلے گزری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی غالباً حدیث قدسی ہے کہ اے بندو اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تمہیں لے جاؤں گا اور ایسے بندے لاؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے۔ تو مرجیہ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، تو وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ اور بھائی اگر تمہیں کسی حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے تو سرکار مدینہ کی عملی زندگی کو دیکھو نا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کس کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنی سوچ کو امام بنا لیا نا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا تھا کہ قرآن مجید آپ بندے کے سامنے رکھ دیا کہ اس کو پڑھ لو تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے پہلے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر قرآن نازل کیا کہ تم نے قرآن سمجھنا ہے تو سرکار مدینہ کی زندگی کی روشنی میں سمجھو۔ یہی حدیث مبارکہ ہے، ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کی مدینے کی طرف۔